جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات میں سفر کیا. تو اسرا کا لفظ جب بھی قرآن میں استعمال ہوا رات کے سفر کے لیے استعمال ہوا, اور رات کے سفر کے لیے استعمال ہوا مگر جسم اور روح کے سفر کے ساتھ استعمال ہوا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں سفر نہیں کر رہے ہیں, یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پریکٹیکلی طور پر سفر کر رہے ہیں, اپنے جسم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. تو اسرا کا ورڈ یوز کرنا, لفظ یوز کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے, جسمانی معراج. تیسرا ہے عبد کا استعمال. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کہا تھا قالوا یا لوط ان رسل ربک لن يصلوا الیک اسر باہلک بقطع من اللیل. کہا کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا, ان کی قوم انہیں مارنے کے لیے آ رہی تھی, فرشتے بچانے کے لیے آئے. کہا رات میں سفر کرو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اور یہ سفر کیا اور وہ بچ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی عصر کا لفظ استعمال ہوا, تو یہ لوط علیہ السلام نے بھی جسم کے ساتھ یہاں پر سفر کیا. تیسرا عبد کا استعمال وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہمارا بندہ کھڑا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ کو استعمال کیا. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اور ہم نے ہمارے بندے پر وحی کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور ہم نے ہمارے بندے پر وحی کی. تو بندے کا جو لفظ ہے, تو انسان اگر خواب میں ہو اور خواب میں اگر جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میری روح کو بندہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرا بندہ گیا اور سفر اس نے کیا. ہم یہ کہیں گے کہ میری روح وہاں ہے اور جسم یہاں ہے, یا ہم یہ کہیں گے کہ میری آتما وہاں ہے اور جسم یہاں ہے. تو عبد کا لفظ مکمل ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ. زندوں اور مردوں میں فرق یہ ہے کہ زندوں کے اندر روح ہے, روح اور جسم دونوں ہیں, اسی لیے وہ بندے ہیں. لیکن اگر روح نکل جائے تو اب وہ بندے نہیں ہیں, بندوں کی فہرست سے نکل چکے ہیں. اس لیے کہ بندہ اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے, جب وہ زندہ ہوتا ہے تو بندگی کے فرائض انجام دیتا ہے. اسی لیے مردے پر نماز فرض نہیں ہے. اگر مردوں پر بھی نماز فرض ہوتی تو قبر سے اٹھ کر کون نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتا؟ کوئی نہیں آتا. اسی لیے شریعت زندوں کے لیے ہے. تو یہاں پر کہا کہ عبد کا لفظ استعمال کرنا اس آیت میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ اس وقت تھے, اسی لیے اللہ نے عبد کا, بندے کا لفظ استعمال کیا ہے. لیلا من المسجد الحرام. اچھا, چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سواری پر سوار ہو کر اس سفر کو کیا ہے, تو سواری کی ضرورت جسم کو پڑتی ہے, روح کو نہیں پڑتی ہے, آتما کو نہیں پڑتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میری روح کو سواری کی ضرورت ہے تو اس سے کہا جائے گا بھائی تیری روح کو نہیں, تیرے جسم کو سواری کی ضرورت ہے. روح تو سواریوں سے پاک ہے. کھانے کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے, روح کو نہیں ہوتی ہے. روح کی غذا الگ ہے, جسم کی غذا الگ ہے. پانی کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے, روح کو نہیں ہوتی ہے. روح کا کھانے اور پینے کا سسٹم الگ ہوتا ہے. روح احساس کے لیے اور فیلنگز کے لیے ہوتی ہے کہ یہ احساس کرے, ہوا کو محسوس کرے, اللہ کی قدرت کو محسوس کرے, اللہ کی طاقت کو محسوس کرے. اس لیے یہ کام روح کا ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا کہ براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اس دلیل. پانچویں دلیل رف پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی سیڑھی پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش سے عرش تک جانا، یہ بھی اگر کوئی یہ کہے کہ لفٹ کی ضرورت جسم کو نہیں صرف روح کو ہے، آتما کو ہے، تو اسے پاگل اور دیوانہ کہا جائے گا کہ لفٹ کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، لفٹ جسم کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواریوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، گویا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم موجود تھا، اسی لیے تو سواری کی ضرورت پڑی ہے۔ ساتویں چیز امامت اللہ کے نبی کا کرنا۔ امامت جسم کے ساتھ ہوتی ہے، صرف روح اور آتما امامت نہیں کر سکتی۔ میں امامت کر رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں اور میری آتما ہو، روح ہو، تو کوئی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امامت اس وقت کامل اور اکمل مکمل مانی جاتی ہے جب ایک زندہ آدمی مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرے۔ اللہ کے نبی کا سفر معراج میں، واقع معراج میں امامت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم موجود تھا۔ آٹھویں چیز شق صدر، اللہ کے نبی کے سینے کو چیرنا۔ روح کا سینہ نہیں ہوتا، روح جسم اور سینے سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا سینے کو چیرنا اور دل کو نکال کر اس کو دھونا، تو یہ دل جسم کے ساتھ ہوتا ہے، روح کا دل نہیں ہوتا، جسم کا دل ہوتا ہے۔ دل ایک حصہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا ہے، تو دل کا نکال کا دھونا اور چیر اور پھاڑ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم موجود تھا۔ اور اللہ کے نبی کا دودھ پینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم موجود تھا، کیونکہ دودھ اور پانی کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی کی جسمانی معراج ہوئی۔